السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ڈیڈ، آپ نے بلایا تھا؟ ان کے آفس کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی۔ جب وہ اسے یوں بلاتے تھے ہمیشہ اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ سامنے رکھے کاؤچ پر براجمان ہوئی۔ بڑی سیاہ کرسی پر براجمان طاہر صاحب ہنکارا بھرتے ہوئے اٹھے، اس کے سامنے کاؤچ پر کروفر سے بیٹھے۔ تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ کہیں؟ حلق تر کرتے ہوئے وہ مشکل کہا۔ نیازی صاحب کو تو تم جانتی ہوگی، ان کا پرپوزل آیا تمہارے لیے، میں نے بات طے کر دی ہے۔ وہی نیازی صاحب جس کی بیٹی میری عمر کی ہے؟ طنزیہ انداز میں کہا گیا۔ وہی نیازی صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک ہیں، دو بدو جواب آیا۔ آپ تو رشتے کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں، پوچھا ہوتا تو اپنی رائے ظاہر کرتی، پر ایک بات آپ سن لیں، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی۔ لوگوں کے باپ ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا بھلا چاہتے ہیں، پر آپ صرف دولت چاہتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ آج کے زمانے میں دولت اور پاور کا نشہ سب کچھ ہے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے رومان شاہ بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے، پر افضل نیازی اس سے ڈبل دولت کا مالک ہے۔ ارسلان سے ہماری ڈیل ہو نہیں پائی اور نہ تم اسے پھنسا سکی، تو اب یہ سب سے بہتر آپشن ہے، انہوں نے صاف الفاظ میں اپنا نظریہ بتایا۔ اوہ، تو یہ کہیں نا آپ کو بیٹی کے دام لگانے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی اسے سونپ دیں گے۔ میں کوئی انسان تھوڑی ہوں، بلکہ ایک کھلونا ہوں جس سے سرے بازار اس کا دام لگایا جائے گا۔ وہ چٹک کر بولی، تیکھے نقوش تن چکے تھے۔ آواز نیچی رکھو نبیشہ، یہ جو تم آج جو کچھ ہو میری وجہ سے ہو۔ تمہیں اس لیے نہیں پالا کہ میرے آگے سر اٹھا کر سکو، ورنہ یہ سر کچل دوں گا۔ نبیشہ کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ ہی ایسی دھمکیاں دینے کی عادی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو دولت چاہیے نا، تو اپنی دوسری بیوی کی شادی کر دیں، اس افضل نیازی سے۔ ویسے بھی کم عمر ہے وہ کافی، تمسخرہ انداز میں کہا گیا۔ لبوں پر زچ کر دینے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ طاہر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور تیش کے عالم میں ایک تھپڑ اس کے سبھی چہرے پر جڑ دیا۔ نبیشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں کہیں سے باپ کی شفقت ڈھونڈنا چاہی، مگر بے سود۔ زبان کاٹ کر رکھ دوں گا، سر کی شورتوں کو لگام ڈالنا اچھے سے آتا ہے مجھے۔ جسے تمہاری ماں کو جینے نہیں دیا، تم بھی نہیں بچو گی۔ اسی پل نبیشہ کو اس رات کی حد تک صفاق لگے جب وہ اس کی ماں کو مارتے پیٹتے تھے۔ نبیشہ کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں اور جیسے ہمیشہ وہ منظر دیکھ کر چھپ جاتی تھی۔ تمہاری شادی اب نیازی سے ہی ہوگی، مجھے جہاں فائدہ دکھے گا میں وہیں تمہاری شادی کروں گا۔ اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو؟ ان کا لہجہ سرسراتا ہوا خطرناک حد تک صفاق تھا۔ تو میری ماں کو تو مار چکے ہیں، تو کیا مجھے بھی ماریں گے؟ تم مار دیں، بے خوفی سے کہا گیا۔ موت کا ڈر تو ویسے ہی کہیں بچا نہیں تھا، نہ زندہ رہنے کے لیے کوئی جواز تھا۔ کچھ پل کے لیے بس اس اے ایس پی کا چہرہ ذہن کے پردے پر لہرایا، پھر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تم تو سونے کی چڑیا ہو، تمہیں کیسے مار سکتا ہوں؟ ہاں، البتہ وہ بچے جنہیں تم یتیم خانے میں میرے پیسوں سے پال رہی ہو، ان کا سائبان چھیننے میں ایک وقت نہیں لگے گا۔ وہ جو چین کی نیند سو رہے ہیں، پھر سے سڑکوں پر بے یار و مددگار پھریں گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ شاید اس کی کمزوری جانتے تھے۔ نبیشہ نے اپنی ماں کے نام پر ایک NGO کھولا تھا۔ وہ ان بچوں سے اس حد تک محبت کرتی تھی کیونکہ ان میں اسے اپنا عکس دکھتا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح ہی تنہا تھے۔ وہ ہر ویکنڈ وہاں جاتی تھی ڈھیر سارے تحائف لے کر، تو وہی بچے اس کا استقبال ہنسی خوشی کر کے اسے اپنے تنہا نہ ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ اسے تو الفت ہو چکی تھی ان سے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ بچوں کا اس سب میں کیا قصور؟ آواز خود بخود لڑکھڑا گئی۔ اسے مار دیتے پر نہیں، وہ شاید جانتے تھے کہ اپنی موت کا اسے ڈر نہیں ہے۔ پھر جہاں میں کہتا ہوں چپ چاپ شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے کال سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سنگ دلی کی حد کرتے انہوں نے حتمی انداز میں کہا۔ میں راضی ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ ہو گیا۔ ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ ویسے بھی اس کی جان تو بے حد عرضہ تھی، اگر وہ اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے قربان ہو جاتی تو کیا تھا؟ زندہ رہنا ہی کون چاہتا تھا؟ وہ ہنکارا بھر کر اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھے۔ نبیشہ جھٹکے سے اٹھی اور ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ آفس سے نکلتی چلی گئی۔ کتنا ہی خود کو مضبوط ظاہر کر لیتی، پر جاتے ہوئے ایک آنسو ان کی سنگ دلی کی نظر ہوتا زمین پر گرا تھا۔ نبیشہ نے پرس سے گلاسز لگا کر چہرے کے تاثرات چھپا لیے۔ چال میں ابھی بھی وہی اعتماد تھا۔ ہم کو تو گردش حالات پر رونا آیا۔ رونے والے، تجھے کس بات پر رونا آیا؟ کیسے جیتے ہیں یہ، کس طرح جیے جاتے ہیں؟ اہل دل کے بسر اوقات پہ رونا آیا۔ کیسے مرمر کی گزاری ہے تمہیں کیا معلوم؟ رات بھر تاروں بھری رات پہ رونا آیا۔ کتنے بے تاب تھے رمجھم میں پئیں گے، لیکن آئی برسات تو برسات پہ رونا آیا۔
حسن نے اپنی جفاؤں پر بہائے آنسو، عشق کو اپنی شکایات پہ رونا آیا۔ سیف، یہ دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے، جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان سلویٰ کو آج زبردستی آفس لے آیا تھا۔ وہ جیسے میٹنگ روم میں داخل ہوئی، مکروہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ او ہو، دیکھو تو کون آیا ہے۔ پچھلی بار تو بھاگ گئی تھی، پر اب لگتا ہے ارادہ بدل چکا ہے۔ وہ آدمی لائکوس کمپنی کا مینیجر تھا، جس نے پہلے بھی سلویٰ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دن تو وہ بھاگ گئی، پر آج ارسلان نے اسے خاص تائید کی تھی کہ اچھا رویہ رکھنے کی۔ اس کی جان عذاب میں ڈالے وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بڑے سے آفس روم میں پروجیکٹر کے ساتھ کرسیاں اور لمبی میز رکھی تھی۔ اے سی چلنے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ سلویٰ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ حلق میں جیسے کانٹے اگائے۔ وہ کیا جواب دیتی کہ ارسلان نے اسے ان کے سامنے آ کر معافی مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اسے اچھی طرح باور کروا چکا تھا کہ یہ ڈیل اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں بڑی، یہ اپنی ویلیو ڈبل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ ایک بار منع کرنے والا بندہ ڈبل فائدے پہنچائے۔ وہ اپنے ساتھ موجود ساتھی سے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، جانے دے یار، اس کا باس باہر گیا، ابھی آ جائے گا، اسے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کا ساتھی اس بار بھی اسے سمجھانے لگا، ارے اسے چھوڑ کر ہی ہمارے لیے گیا ہے تاکہ ڈیل اسے مل جائے۔ تو نہیں جانتا ایسے لوگوں کو۔ ارسلان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی اسسٹنٹ معافی مانگے گی۔ خباثت سے اس کا سرتا پیر جائزہ لیتے آدمی نے کہا، چلو معافی مانگو، جس کے لیے آئی ہو پہلے وہ کام کر لیں، پھر باقی باتیں ڈسکس ہوتی رہیں گی۔ شان بے نیازی سے کہا گیا۔ سلویٰ کی نظریں وہ زمین میں گڑی ہوئی تھیں مزید جھک گئی۔ کیا ارسلان سچ میں اسے جان بوجھ کر چھوڑ کر گیا تھا؟ شاید ہاں۔ یہ کیسی آزمائش تھی جس میں وہ اگر ناکام ٹھہرتی تو اپنی عزت، اپنا کل اثاثہ گنوا دیتی۔ سوری، لب کو چلتی وہ بس اتنا کہہ سکی۔ کیا بولا؟ مجھے سنائی نہیں دیا، ذرا پاس تو آ لینے دو، وہ خباثت سے کہتا مزید اس کے نزدیک ہوا۔ سلویٰ نے 2 قدم پیچھے ہونا چاہا، پر پیچھے دیوار تھی۔ اسے اپنی تمام راہیں مسدود ہوتی محسوس ہوئیں۔ دل میں بس اللہ کے نام کا ورد جاری تھا، اس کی عزت تو اس کے حوالے تھی۔ دور ہو جائے مجھ سے پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں۔ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی، آنکھوں سے آنسو کسی بھی وقت چھلکنے کو بے تاب ہوئے۔ ایسی لڑکی نہیں، پر ہو تو لڑکی نا۔ ہم نے اس ڈیل پر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو اسے ضائع تو نہیں جانے دے سکتے۔ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو، پر تمہارا یہ گریز مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس نے انگلی کی مدد سے سلویٰ کا حجاب سرکایا۔ خود کو بچانے کے لیے صرف واحد حل اور مسیحا اپنا آپ لگا۔ اس نے پوری قوت سے اسے پیچھے جھٹکا۔ مقابل کو شاید اس جرأت کی امید نہیں تھی، جب ہی لڑکھڑا کر زمین بوز ہوا۔ سلویٰ کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں کے باعث دھندلانے لگیں، پر اسے اپنا آپ محفوظ رکھنا تھا آخری حد تک۔ وہ اس شیطان کو اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے نہیں دے سکتی تھی۔ تو نے کالی مجھے دھکا دیا؟ تیری یہاں موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ تجھے ارسلان نے یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ڈیل کینسل نہ ہو۔ اب اپنا یہ شرافت کا چولا اتار کر پھینک دو۔ وہ سلویٰ کا بازو دبوچتے ہوئے بولا تو وہ اپنا چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ سلویٰ کو بے قابو ہوتے دیکھ کر اس نے ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ حجاب کندھے پر جھولنے لگا۔ بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ آنکھوں سے اپنی ذلت کا سامان دیکھ کر آنسو کسی بھی وقت چھلکنے لگے۔ سیاہ بال آبشار کے مانند کھل کر پشت پر بکھر گئے۔ سلویٰ نے دل میں موت کی دعا کی۔ موت بہتر تھی اس ذلت و رسوائی سے۔ ساؤنڈ پروف دیواروں کی وجہ سے آوازیں باہر جانے سے قاصر تھیں۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی تگ و دو میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ کئی خراشیں اس کے جسم کی زینت بنی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کالی، تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا مجھے انکار پسند نہیں۔ اتنی بھی کوئی حور پری نہیں جو اتنے نخرے ہو رہے ہیں۔ وہ غلاظت بکتا اس کے چہرے پر جھکا۔ سلویٰ کے لیے یہ پل قیامت تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بس گرنے کو تھی کہ اس تاریک اندھیرے میں کسی کی دھاڑ بھری گونج نے اسے اس شیطان کے شر سے بچا لیا۔ اسے چھونے کے لیے بڑھتا وہ اس آواز پر بدمزہ ہوتا پلٹا۔ دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھولے ارسلان اندر آ چکا تھا۔ اندر کا منظر اسے بالکل ہلا چکا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے آج تک کبھی دوپٹے کے بغیر کسی کے سامنے نہیں جاتے دیکھا تھا، وہ بے آبرو تنے تنہا اس وحشی کی گرفت میں تھی۔ آنکھوں میں یکلخت خون اتر آیا تھا۔ اس وقت دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ کہاں گئی وہ کروڑوں کی ڈیل جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے سلویٰ کو یہاں معافی مانگنے بھیجا تھا؟ یاد تھا تو بس اس لڑکی کا نقصان، اس کی عزت پر حرف آنے کا نقصان جو ناقابل تلافی تھا۔ وہ آدمی ایک پل کے لیے گڑبڑایا، پر پھر بھی ڈھیٹ بنا سلویٰ کی کلائی مضبوطی سے پکڑے رہا۔ اس کے ساتھی ارسلان کے غیظ و غضب سے واقف تھے، اس لیے کسی نے اسے روکا نہیں۔ ہاتھوں کی نسیں ابھر کر اس کے توانا بازو واضح کر رہی تھیں۔ وہ ایک جست میں اس آدمی تک پہنچا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ مکوں کی برسات اس کے مکروہ چہرے پر شروع کر دی۔ سلویٰ نے چینخ دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آمد سب کے لیے غیر متوقع تھی۔ تیری اتنی ہمت کہ تو نے اسے ہاتھ لگایا؟ میں جان لے لوں گا تمہاری، وہ جنونی ہوتا ہوا بولا۔ آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ تجھے ڈیل چاہیے تھی نا؟ تو نے اسے یہاں بھیجا تھا؟
یہ ڈیل جبھی ہوگی جب سلوا میرے ساتھ. وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ ارسلان نے اس کی ناک پر زوردار پنچ مارا. اس نے خود کو بچانے کے لیے ارسلان کو پیچھے دھکیلا. ارسلان باکسنگ جانتا تھا، اس لیے اس کے سامنے اس آدمی کا وار کام نہ آیا. اس کے ساتھیوں نے جب بات بڑھتی دیکھی تو اسے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے، ورنہ ارسلان سے بعید نہ تھی کہ وہ اسے قتل کر دیتا. کھلے دروازے سے شور کی آواز سن کر سٹاف یہاں آ چکا تھا. بہت مشکل سے ان دونوں کا علیحدہ کیا. وہ آدمی اپنے ساتھیوں کی گرفت میں غلاظت بکتا جا رہا تھا، جبکہ ارسلان اپنے امپلائیز کی گرفت سے آزاد ہونے کے پر تول رہا تھا. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آج سے پہلے ان کے باس نے آفس میں اس طرح کا ہنگامہ نہیں کیا تھا. سلوا کہیں پیچھے کھڑی آنسو پیتے کے تماشا دیکھ رہی تھی. یہ ڈیل اب جب ہی ہوگی جب ایک رات کے لیے یہ لڑکی میری ہوگی. اس نے سلوا کی جانب اشارہ کیا تو کتنی ہی نظریں اس کی بکھری حالت پر اٹھیں. اسے بھی ضد ہو چکی تھی. اس کا اتنا کہنا تھا کہ ارسلان سب کو پیچھے دھکیل کر اس تک بڑھا. اس کو قابو کرنا اب سب کے بس سے باہر ہو چکا تھا. سلوا کسی بھی وقت گرنے کو تھی. نظریں زمین پر جمی ہوئی اٹھنے سے انکاری تھیں. ایک رات کے لیے چاہیے تجھے؟ تیری اگلی سانس نہیں آئے گی تو کیسے یہ چاہے گا؟ تیرے منہ پر مارتا ہوں میں یہ ڈیل. وہ دھاڑا تھا تو جیسے دور دیوار ہل گئے. وہ آدمی ادموا ہو چکا تھا. اس کے مینیجر نے بمشکل اسے پیچھے کیا. ارسلان ایک ٹھوکر اسے ماری اور اتنے لوگوں کو گھورتے ہوئے نظریں آفس روم میں دوڑائیں تو نگاہیں کونے میں کھڑی سلوا پر جا کر ٹھہر گئیں. دل میں ٹیس سی اٹھی. وہ اپنے آپ سے بالکل بے پرواہ سسکیوں سے رو رہی تھی. گندمی رنگت گلابی پڑ رہی تھی. ارسلان نے سب کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے لیتا ہوا اپنے آفس روم میں چلا گیا. کسی نے اسے روکنے کی جرأت محسوس نہیں کی تھی. سب کو شاید سمجھ آ گیا تھا کہ یہ معاملہ سلوا کا ہے، پر ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنی فکر. وہ تو حسین سے حسین چہرے بھی ٹھکرا دیا کرتا تھا، پر اس ایک عام سے امپلائی کے لیے اس کا یہ انداز سب کے لیے سوال چھوڑ چکا تھا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پیچھے جائے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ارسلان نے آفس کا دروازہ دھڑ سے بند کیا. اس کا حلیہ کافی حد تک بگڑ چکا تھا، لیکن ابھی پرواہ کسے تھی؟ ماتھے پر موجود بالوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. منہ میں زبان نہیں تھی تمہاری؟ کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتی تھی؟ میرے سامنے تو یہ زبان بہت چلتی ہے. جب کہاں گئی جب وہ ذلیل انسان تمہیں ہراس کر رہا تھا؟ وہ تیش کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے دھاڑا. کھولے ہوئے گریبان سے توانا سینہ جھانک رہا تھا. سرخ ہوتی سیاہ آنکھیں سب کچھ تہس نہس کر دینے کے در پر تھی. سلوا ہنوز سسکیوں سے روتی اس کی آواز سے ڈر کر یکلخت پیچھے ہوئی. اس کا یہ انداز خوف دلا رہا تھا. کہاں دور جا رہی ہوں؟ ہاں، اس آدمی سے دور نہیں ہوئی؟ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ نہیں روکے؟ میں باہر گیا تھا، مرا نہیں تھا. وہ خیز و غضب کی تصویر بنا سلوا کے چہرے کے پاس غرایا. سانسوں کی زیرو بم سے سلوا کو جسے سانس لینے میں دقت ہوئی. سر جھکائے وہ اپنے پیروں کو ہی گھور رہی تھی. ارسلان نے ایک جست میں اس کا بازو دبوچا تو وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی. دونوں بازو دبوچتے اس نے سلوا کا چہرہ انگلی کی مدد سے اونچا کیا. گلابی اسکارف ڈھیلا ہو کر گردن میں آ چکا تھا. اب زمین پر گر گیا. سیاہ بالوں کی چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھولنے لگی، جبکہ سیاہ آنکھیں اور گندمی رنگت رونے سے سرخ ہو رہی تھی. کپ کپاتے ہوئے سرخ لب اس کی بگڑتی حالت کے گواہ تھے. جواب تو مجھے کیوں نہیں دی کسی کو آواز؟ اس آفس میں سب مر نہیں گئے تھے پہلے؟ مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ہاں؟ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا. وہ جانے انجانے میں سلوا کو لے کر اتنا پوزیسو ہو جائے گا اس نے سوچا نہ تھا. ابھی صرف اس انسان کا سلوا کو چھونا یاد کر کے جسے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے. میں کسی کو کیسے آواز دیتی جب آپ نے ہی مجھے وہاں چھوڑا تھا؟ گھٹی گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی. اذیت کے دہانے پر کھڑی وہ بکھرنے کے قریب تھی. تو تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ ہاں، معافی مانگنے بھیجا تھا، پر تم مجھے کچھ بتا دیتی تو اتنا بے غیرت نہیں ہو کہ جانتے بوجھتے تمہیں بھیج دیتا ان لوگوں کے پاس. میں بتاتی؟ کیسے بتا سکتی تھی؟ آپ کے نزدیک تو میں دوسرے لوگوں کو متوجہ کرتی ہوں، انہیں لبھاتی ہوں نا. اپنا مذاق اڑاتے تمسخرانہ انداز میں کہا گیا. یہ اسی کے الفاظ تھے جسے وہ واپس لوٹا رہی تھی. ارسلان لب بھینچ کر رہ گیا. ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگیں. یہ اس کی دی ہوئی بے اعتباری اور کڑوے لہجے کا نتیجہ تھا کہ وہ آج اس سے کھل کر کچھ نہیں کہہ سکے. تمہیں پھر بھی بتا دینا چاہیے تھا. بیوی ہو تم میری. کچھ کہہ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی تم تک پہنچنے دوں گا. یہ جو آپ کچھ کہتے ہیں نا، یہ بہت کچھ ہو جاتا ہے بعد میں. مجھ تک کوئی بھی انسان اس لیے پہنچ سکتا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں میں آپ کی بیوی ہوں، پر دنیا نہیں جانتی. ان کے لیے تو میں ایک عام سی بے سہارا لڑکی ہوں جسے وہ سرے راہ بدنام کر سکتے ہیں، اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایک ربط میں بولتے اس کا سانس بری طرح بھول چکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ارسلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. اسے مزید بولنے سے روکا، ورنہ وہ اپنا ضبط کھو دیتا. صحیح تو کہہ رہی تھی وہ. اگر دنیا جانتی کہ وہ ارسلان امین کی بیٹی ہے تو کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. بس سلوا، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. تمہیں کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گا. کس حق سے؟ کیا کہیں گے؟ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ وہ انسان بھی تو ہمارے پاک رشتے کو گالی دے کر جا چکا ہے. کل کو پوری دنیا کہے گی کہ میں آپ کے سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی رکھیل.
سلوہ! وہ غیظ و غضب کی تصویر بنا دھاڑا تو سلوہ کے لبوں سے الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ خوف سے سیاہ آنکھیں مزید بڑی ہو کر پھیل گئیں۔ تم جو ہو وہ مجھے پتہ ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ پتہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آج سے پہلے میرا حجاب سر سے نہیں سرکا، لیکن وہ شخص، اس نے اذیت سے کہتے وہ پل یاد کرتی وہ خود بھی روتی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ نڈھال ہوتی وہ گرنے کو تھی کہ ارسلان نے اسے تھام لیا۔ سلوہ کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ یہاں چھوا تھا اس نے۔ ارسلان نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا تو سلوہ سسک اٹھی۔ شش! اس کا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ خود کا وجود شاید فراموش کر چکا تھا، وہ سلوہ کی تکلیف کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ سلوہ مزید لڑنے کی سکت نہ کرتے ہوئے ہولے ہولے سسکتی اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی، بغیر یہ جانے وہ کتنا بڑا ستمگر ہے، پر فی الحال تو اسے ہمدرد لگا جو اس کے درد پر خود بھی بے حال تھا۔ ارسلان نے اپنے لب اس ہلکی سے خراش پر رکھے۔ شیپ کی چبھن سے وہ کسمسائی پر ارسلان اسے آزاد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ گال پر موجود انگلیوں کے نشان پر جب ارسلان کی نظر پڑی تو آنکھوں میں ایک بار پھر اشتعال امڑ آیا۔ انگلی کی پشت سے اس کے نرم گالوں کو چھوا۔ محبوب شخص کا لمس جیسے امرت کی طرح ہر زخم مندمل کر رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ کہیں نہ کہیں وہی اس کی تکلیف کی وجہ ہے۔ ارسلان نے اپنے لب نرمی سے اس کے اشکبار آنکھوں پر رکھے۔ لرزتی ہوئی پلکیں حیا کے بوجھ تلے اٹھنے سے انکاری ہوئیں۔ سکون رگوں پہ میں اترتا محسوس ہوا۔ تمہاری خوشبو، یہ نشہ صرف مجھے میسر ہے اور تعمر فقط میرے لیے مختص رہے گا، کیونکہ مجھے شراکت داری پسند نہیں۔ ارسلان نے اس کے بالوں میں گہرا سانس بھرا۔ مشتعل ہوتا دماغ اب پرسکون ہو رہا تھا۔ ارسلان کی عنایتوں سے بے حال اس نے ارسلان کی شرٹ کا کالر سختی سے تھاما۔ اس کا لمس، اس کے الفاظ، گزرا ہوا واقعہ بھلاتے اس کے سحر میں جکڑ چکی تھی، پر سحر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ ابھی جو ذلت اس نے اٹھائی تھی وہ یاد کرتے پٹ سے آنکھیں کھلی۔ اس نے ایک رات کے لیے مانگا تھا، دے دے تاکہ آپ کو ڈیل مل جائے۔ اپنے بارے میں وہ ایسا مر کر بھی نہ کہتی، پر یہ الفاظ بھلائے نہیں بھول رہے تھے۔ بہت زبان چلنے لگی ہے ڈارلنگ، تمہاری ایک رات مجھے میسر نہیں تو اسے کیسے دے دوں؟ آئندہ یہ الفاظ منہ سے نکالے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تم میری ملکیت ہو، میری اجازت کے بغیر کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ارسلان نے جھٹکے سے اس کے وہی بال مٹھی میں جکڑے۔ سلوہ کو اپنے بال ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ارسلان کے نرم تاثرات پتھریلے ہو چکے تھے۔ سلوہ کو اپنے بولنے پر پچھتاوا ہوا، زبان تالو سے چپک گئی۔ تمہاری خوشبو کا نشہ صرف مجھے میسر ہے، اگر کسی نے یہ چکھنا چاہا تو یہ خوشبو ہی تمام کر دوں گا۔ سب کے سامنے تمہارا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا، پر اب ایسا ہوا تو یہ بال سلامت نہیں رہیں گے۔ یہ خوبصورتی صرف میرے لیے ہے، پھر چاہے میں تمہیں سراہوں یا بے دردی سے مسل دوں۔ لہجہ حد درجہ صفاقیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلوہ کی آنکھوں سے آنسو کسی بھی وقت چھلکنے کو بےتاب ہونے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ میں اور اس درندے میں کوئی فرق نہیں رہا، دونوں ہی ایک سے ہیں۔ الفاظ تھے یا تیز دھاری تیر جو ارسلان کے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے۔ گرفت خود بخود ڈھیلی پڑی، چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ ہو چکا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ درندہ کہتے کسے ہیں؟ میری ملکیت میں ہوتے ہوئے تم سے دور رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی من مرضیوں پر اتر آؤ۔ درندہ صحیح تمہارے لیے ہوں، پر ہوں تو تمہارا شوہر۔ اس کا چھونا تمہارے لیے ناگوار ہے، جبکہ تمہیں چھونے کے تمام حق رکھتا ہوں میں۔ نظروں کے نرم گرم حصار میں لیے وہ سلوہ کو اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔ معنی خیز نظریں اس کے سراپے پر جمی تھیں۔ سلوہ کو اپنے دوپٹے کا ہوش آیا اور زمین پر پڑا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر فوراً دوپٹہ اٹھاتے اپنے اوپر پھیلایا۔ ارسلان نے دوپٹے کا کونا اپنی انگلی میں لپیٹ لیا، کبھی وہ انگلی کو کھولتا کبھی بند کر لیتا۔ سلوہ نے بھی دوسری جانب کا سرا مضبوطی سے پکڑ لیا، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ میں اب سے آفس نہیں آؤں گی، مجھے نہیں چاہیے کوئی نوکری، میں اب سب کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تمہیں نہیں چاہیے، پر مجھے تو تم جیسے امپلائی کی عادت ہو چکی ہے۔ تم نے کچھ ایسا نہیں کیا جس کے لیے تمہیں وضاحت دینی پڑے، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی تم سے سوال نہیں کر سکتا۔ پر سب کی نظریں، کہتے کہتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ارسلان نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ ہولے ہولے لرزتا اس کا وجود اسے شدت بھرے احسار میں کانپ گیا۔ تحفظ بھرے احساس تلے سلوہ کے آنسو اس کے سینے میں جذب ہونے لگے۔ وہ کتنی ہی دیر اپنا غم غلط کرتی نڈھال ہوتے اس کے باہوں میں جھول گئی۔ ارسلان نے نرمی سے اسے باہوں میں بھرا۔ چہرے کی معصومیت ہنوز برقرار تھی، جبکہ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان واضح تھے۔ ہاتھ کی پشت سے سیاہ بال چہرے سے ہٹائے تو اس کے گال پر موجود انگلیوں کے نشان دیکھ کر ایک بار پھر غصہ اتایا۔ تم یہ خوبصورتی صرف میرے لیے، تمہیں دیکھنے کا، چاہنے کا، چھونے کا حق صرف ارسلان یامین کو ہے۔ دعا کرنا کہیں تمہیں اپنی عادت نہ بنا لوں، ورنہ یہ عادت تمہارے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ مدھم آواز میں کہتے وہ سلوہ کو لیے اپنے آفس روم سے ملحق پرائیویٹ روم میں لے آیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔